بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس راہ سے گزرتے اس راستے پر بادشاہ کی مجلس بھی آتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے جب گزرتے تو بادشاہ ان کے ادب و احترام میں کھڑا ہو جاتا اور سب وزراء بھی کھڑے ہو جاتے۔ بادشاہ و وزراء سلام کرتے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواب دیتے اور گزر جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ و وزراء آپ کے ادب میں کھڑے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بادشاہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ آپ کے اس عمل پر بادشاہ و وزراء کو بہت غصہ آیا اور آپ کو برا بھلا کہنے لگے، گالی گلوچ کرنے لگے۔ مریدین کو بات سمجھ نہ آئی اور پریشان ہو گئے۔ آگے جا کر اس عمل کے بارے میں مریدین نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق حسنہ ہے، آپ نے ان کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ یہ امر بھی ذہن میں رہے کہ صوفیاء کی علامت یہ ہے کہ یہ اخلاق حسنہ کے پیکر ہوتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا نمونہ کسی نے دیکھنا ہو تو وہ اولیاء اللہ و صوفیاء ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی سب سے بڑی خیرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اہل تصوف اولیاء و صلحاء کی کو ملی ہے۔ یہی ولایت ہے اور یہی تصوف ہے۔ مریدین کے سوال پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں یہی چاہتا تھا، اس لیے کہ میں روز یہاں سے گزرتا اور وہ میرے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ میں اپنے نفس میں جھانکتا تو ان کے کھڑے ہونے سے میرے نفس پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا، مگر آج جب بادشاہ اور پورا دربار میرے ادب میں کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے نفس میں تھوڑی ہلچل ہوئی ہے اور نفس کے اندر یہ خیال آیا کہ بایزید، اللہ نے تجھ پر اتنا کرم کیا ہے کہ شاہان وقت بھی تیرے اکرام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ پس جو ہی نفس میں یہ خیال آیا تو میں نے چاہا کہ نفس کا علاج اسی وقت کر دوں، کہیں بڑھ نہ جائے۔ پس میں نے اس لیے تھوکا کہ مجھے معلوم تھا کہ جب تھوکوں گا تو وہ مجھے گالیاں دیں گے اور بیٹھ جائیں گے۔ جب انہوں نے برا بھلا کہا اور بیٹھ گئے، میں نے اپنے نفس کو کہا کہ سن لیا، یہ ہے تیرا اصل مقام، اب دیکھ وہ گالیاں دے رہے ہیں۔ مجھے تو نہ بادشاہ کے کھڑے ہونے سے کوئی غرض تھی نہ بیٹھنے سے، میں تو اپنے نفس کے حال کو درست رکھنا چاہتا تھا۔ نفس بڑا شیطان ہے، یہ نفس کاملہ کے درجہ پر بھی پہنچ جائے تو اپنی مکاری و عیاری سے باز نہیں آتا، تاکہ طاق میں لگا رہتا ہے کہ تھوڑی سی غفلت کہیں ہو اور پھر حملہ کرے، اصل سرشت سے باز نہ آتا۔ اس لیے اہل اللہ آخری مراتب پر بھی پہنچ کر نفس کا دھیان رکھتے ہیں کہ کہیں یہ ڈس نہ لے۔ اس لیے فرمایا کہ جو شخص خوف و محبت کے ساتھ اس کے معرفت کے راستے پر چل نکلتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ بس جی بیڑا ہی پار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، میلاد شریف 11ویں شریف کا انعقاد کرتے ہیں، فلاں بزرگ سے نسبت ہے، فلاں کے مرید ہے، اس لیے نماز روزہ کی خیر ہے، وقت مل گیا تو پڑھ لی، جی چاہا تو روزہ رکھ لیا، طبیعت میں آ گیا تو کسی کی کوئی ضرورت پوری کر دی، دیگیں پکوا دی، عمرے اور حج پر چلے گئے۔ بس اس طرح کے آسان کام کر لیے اور سوسائٹی میں حاجی صاحب، میاں جی کہلواتے رہے۔ یعنی یہ پارٹ ٹائم شریعت بھی ہم نے اپنا رکھی ہے۔ میں نے تو ساری زندگی کسی ایسے ولی کو نہیں دیکھا جس نے ایسے ہی بیڑا پار ہونے کی تعلیم دی ہو۔ یہ مال کمانے والے لوگ ایسے ہی بیڑے پار لگاتے ہیں کہ بس آپ ایک بار ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، ہماری جیب بھر دیں، انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہے۔ افسوس، عرس میں سال میں ایک مرتبہ حاضری اور پیر صاحب کو نظر نیاز دینے کو ہم نے تصوف بنا لیا۔ یہ اولیاء کی تعلیمات نہیں،
اور نہ یہ تصوف ہے۔ اولیاء وہ تھے جن کی زندگی کا کوئی لمحہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ تھا اور جن کی زندگی کثرت غم میں گزرتی تھی۔